تو ایک سوال آیا ہے پہلے ڈاکٹر سمینا خان کا, ڈو وی ہیو زکات آن میڈیکلیم ریکرنگ ڈپازٹ وچ وی آر اسٹل پیئنگ بٹ ناٹ ان کیش یٹ. دیکھیے میڈیکلیمز میں جہاں تک ہے, میڈیکلیم میں جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ہر سال آپ ایک انشورنس کی اماؤنٹ دیتے ہیں, اور اگر وہ آپ کلیم نہیں کرتے ہیں تو وہ اماؤنٹ ختم ہو جاتا ہے. اگر اگلے سال آپ کو پھر سے ڈپازٹ, پھر سے آپ کو پریمیم دینی پڑتی ہے. تو اس کیس میں آپ کا کوئی بیلنس نہیں بچا ہوا ہے وہاں پر. اگر کوئی ایسی سسٹم ہے جس سے کہ آپ کو اگر نہ کلیم کرے اور اینڈ میں آپ کو کچھ اس کا اماؤنٹ ملتا ہے, تو وہ اماؤنٹ جتنا بھی اس میں آپ کا اوریجنل پیسہ ہوگا صرف اس پر زکوٰۃ ہوگی, جیسے کہ میں نے انشورنس وغیرہ میں ہوتا ہے. میڈیکلیم میں اس طرح کی تو نہیں ہے. سید خلیل الرحمان نے پوچھا ہے کہ بینک بیلنس اس کو ایز آن ٹوڈے کیلکولیٹ کرنا ہے یا لاسٹ ایئر کی بیلنس اور اس کے ڈفرنس پر کیلکولیٹ کرنا ہے. نہیں, اس پر آپ کو ہر سال جتنی بھی بیلنس ہے اس پر پوری زکوٰۃ دینی ہے. یہ نہیں ہے کہ مان لیجیے لاسٹ ایئر میری بیلنس 1 لاکھ تھی, اس سال 1,10,000 ہوئی ہے تو مجھے صرف جو 1 سال میں بڑھا ہے اس پر دینا ہے. نہیں, اس کے لیے صرف میں کہوں گا کہ جیسے سونا ہے, اگر کسی کی جیولری ہے, ایک بہن کی جیولری ہے, وہ ہر سال ایک ہی جیولری ہے لیکن وہ ہر سال اس پر زکوٰۃ دیں گے. یہ نہیں ہے کہ صرف 1 سال زکوٰۃ دیں گے, اس میں تو کوئی بڑھ رہا نہیں, کوئی گھٹ رہا نہیں. اگر یہ ہم رول لیں گے تو صرف جو بڑھ رہا ہے اسی پر زکوٰۃ دینا ہوگا, تو اس پر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں آئے گی. لیکن ایسا نہیں ہے, ہر سال آپ کی ہر ایسٹ پر ری ویلیو کر کے اس سال کے مطابق آپ کو زکوٰۃ دینی ہے, اس لیے اس پر بھی آپ کو پوری زکوٰۃ دینی ہے. ایکسل شیٹ کیسے ملے گی میں نے جواب دے دیا ہے آپ کو. چیٹ کا لنک بھی آپ کو شیئر کر دیا یہاں پر, آپ لوگ اگر چاہیں اگر موبائل پر آپ ہو تو اس سے جوائن کر سکتے ہیں آپ. ای میل آئی ڈی پر بھی انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. جی بالکل. اگر ہمارے پاس, محمد نہال نے پوچھا, اگر ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے لیکن میرے پاس کیش ہے, تو مجھے زکوٰۃ دونوں پر دینا ہے یا صرف کیش پر دینا ہے؟ جی آپ کے پاس اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ دیکھا جائے گا, اور اگر 7.5 تولہ میں نے آج کے زمانے میں وہ 87 گرامز کچھ پڑتا ہے, آج کے زمانے میں تولہ نہیں ہے, لیکن ہاں اگر اس سے کم بھی ہو تو اگر ساری چیزیں ملا کر کے نصاب کے اوپر ہیں تو دیکھی جائیں گی. تو اس لیے اس پر آپ کو سونے کو بھی انکلوڈ کرنا پڑے گا, ہر ایک کی الگ الگ نصاب نہیں دیکھی جائے گی, اگر سب ملا کر کے. علی رضا صاحب اس پر کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ سونے کی الگ سے نصاب دیکھی جائے گی یا ساری چیزوں کو ملا کر کے کیسے دیکھی جائے گی؟ اگر ہمارے پاس صرف سونا ہے تو ہم سونا کو دیکھیں گے, اور سونا اور چاندی دونوں ہے تو دونوں کا ریٹ دیکھ کر ہم دیکھیں گے کہ اس کا نصاب کیا بنتا ہے. تو جو منیمم جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو منیمم ہے چاندی کا ریٹ لے کر حالات کے مطابق جو علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیچے کا ریٹ دیکھ کر اس کا جو ہے حساب نکال کر اور زکوٰۃ پے کریں گے. جی, یعنی کہ دونوں کو لے کر کے ہی کریں گے, بھلے میرے پاس سونا 7.5 تولہ سے کم, اس کو بھی ہم جوڑیں گے باقی کیش کے ساتھ. جی. ابو احمد نے پوچھا ہے سوال کچھ, ایک تو پوچھا ہے کہ میوچل فنڈز اینڈ شیئرز جو کہ ہم نے لایا ہے آگے میں بیچنے کے لیے, ٹریڈنگ کرنے کے لیے نہیں. صحیح بات ہے, آئیے ایک ہماری ٹرمینالوجی کا ایشو ہے, ہم ٹریڈنگ سٹاک اس کو کرتے ہیں جو کہ ہم ریگولر سیل اینڈ پرچیز کر رہے ہیں, لیکن اس میں جو اسلام میں جو کانسیپٹ ہے مال تجارت کا, وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک بار خریدا اور ایک بار ہی بیچیں گے اس کو, ہو سکتا ہے 10 سال 20 سال بعد, تو بھی وہ مال تجارت مانا جائے گا. مثال کے طور پر اگر ہم نے ایک گھر خریدا اور ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب اچھا ملے گا اس کو ہم بیچ دیں گے قیمت, اور وہ 20 سال بعد بکتا ہے, تب بھی ہر سال اس پر زکوٰۃ ہوگی. علی رضا صاحب اس پر کچھ کہنا چاہیں گے آپ مال تجارت پر؟ بالکل, مال تجارت پہ زکوٰۃ ہے اور ہر سال آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اگر وہی نیت آپ نے جو ارشاد فرما دیا ہے کہ ہر سال مطلب اس پہ زکوٰۃ دینی ہے, نیت اگر بیچنے کی ہماری ہے تو پھر ہر سال ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. بے شک بے شک. دوسری سوال آپ نے پوچھا کہ اگر ہم بچوں کے نام پر کچھ خریدتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہم آگے کے لیے فیوچر میں ان کے ایڈوکیشن کے لیے یا میرج کے لیے ہم رکھیں گے, تو اس میں بھی یہی سوال ہے کہ اگر دیکھیے, ایک تو بچوں کی اگر وہ ملکیت ہو جاتی ہے یعنی کہ ان کی اونرشپ میں آ جاتی ہے تو الگ مسئلہ ہے, کیونکہ بچوں جو کہ بالغ نہیں ہیں, جو کہ ایڈلٹ نہیں ہیں, ان پر زکوٰۃ نہیں. adult as in Islamic age of adult, not as in 18 years, but جو ہمارے اسلام میں پیوبرٹی کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تب ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو اگر ویسا ہو تو الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر آپ نے اپنے نام میں اپنے پاس رکھا ہے ان کا اور آپ کی ہی ملکیت سے ہے وہ, اور آپ نے فیوچر میں بیچنے کا ارادہ کیا تھا جب آپ نے لیا ہے, تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی.
پی ایف جو آپ نے کہا ہے کہ پی ایف آفس میں پیسہ ہے میرے پاس نہیں ہے، میں اس کو کہاں سے زکوٰۃ دوں، یہ ایک مسئلہ ہر بار آتا ہے کہ لیکوڈیٹی میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس زمین ہے جو کہ میں بیچنا چاہتا ہوں، لیکن اس پر اگر زکوٰۃ مان لیجیے سال میں 50,000 روپے ہو رہی تو میرے پاس وہ زکوٰۃ دینے کے لیے کیش نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ جیسے سونے پر ہوتا ہے، جیولری پر ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ، ہمیں ہر سال تھوڑا لیکویڈیٹ بھی کرتے رہنا پڑے گا اگر ضرورت پڑے تو اس لیے اگر پی ایف آفس کے پاس ہے، ہم اگر نہیں بیچ سکتے، ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم ملے گا نہیں ہمیں جب تک ریٹائر کریں گے. بالکل صحیح ہے. اس پر ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، یا تو آپ ہر سال پیسہ دیجیے جو کہ نارمل طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ایک اجازت ہے کہ آپ اس سال میں پیسہ دیجیے جب آپ کو ملے، لیکن آپ کو ہر سال کے لیے پیسا دینا پڑے گا. مثال کے طور پر آج سے 20 سال بعد اگر آپ کو پیسہ ملا تو آپ کو اس کے 2.5% پر ایئر کر کے 20 سال کے لیے دینی پڑے گی، یعنی کہ 50% اس کا آپ کو زکوٰۃ میں نکالنا پڑے گا. تو آپ پوسٹ پون کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ہر سال کے لیے نکالنا پڑے گا. علی رضا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس پر؟ بالکل جیسا آپ نے ارشاد فرمایا، سوال کا جواب بالکل وہی ہے جو آپ ماشاءاللہ عنایت کر رہے ہیں. دوسری چیز ہے کہ ایک سہولت ایک یہ دی ہے کہ اگر اس میں سے یا اگر ہمارے پاس اس پی ایف کا اگر 5% بھی آ جاتا ہے تو ہم اس کے ذریعے سے زکوٰۃ ہم کو دینا ہے. اگر نہیں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسری صورت ہی بنتی ہے کہ جب پورا ہمارے پاس آ جائے گا، پورا قبضہ میرے اوپر ہو جائے گا تو ہم اس کو زکوٰۃ دینا ہے، لیکن ہم کو ہر سال کا زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے دینا پڑے گا. اچھا سر سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے علماء اس میں جڑے ہوئے ہیں، وہ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں جو 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی. تو اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی دے دیں کہ آج کے دور میں جیسے گرام ہے، کیرٹ ہے، ملی گرام ہے، تھوڑا سا اس پہ آپ روشنی عنایت کر دیں. ہمارے ساتھ علماء جڑے ہوئے ہیں کیونکہ آج جتنی بھی کتابیں ہیں اور میں جہاں تک دیکھ پاتا ہوں یا جو ہمارے فرینڈ ہے، دوست ہے، علماء گروپ ہے، وہ آج بھی 7.5 تولہ اور 52 تولہ چاندی کو ہی ان کا. تو آج کے دور میں 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی کا کیرٹ یا ملی گرام اور پر گرام کیا ہوتا ہے، تھوڑا اس پہ آپ وضاحت فرما دیں. میں اس پر شیئر کر دیتا ہوں شیٹ جو کہ پریزنٹیشن میں بھی ہے. صاحب نصاب کون ہے اور اس کے لیے کیا کیلکولیشن کے طریقے ہیں. تو جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں شیئر میں، صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52 تولہ چاندی ہو یا کیش اور ٹریڈ سٹاک اس کے برابر ہو یا ان سب کی کمبینیشن. تو یہ ساری چیزیں آج کے زمانے میں آ جاتی ہیں. اور جو 7.5 تولہ ہے یہ آپ کو پرانی کتابوں میں ایسے ہی ملے گا، لیکن جو اس کا ماڈرن ٹرمینالوجی میں آئے گا وہ 88.5 گرام ہے، قریب 87.5 گرامز لگ بھگ سونے کی قیمت بنتی ہے. تو اس کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ چیز زیادہ ریلیونٹ ہے آج کے لوگوں کو. اگر ہم تولہ میں سمجھائیں گے تو شاید وہ سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن اگر 87.5 گرام سونا ہے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے یا اس کے برابر پیسہ. چاندی کا آج 52.5 تولہ آج کے زمانے میں 612.32 گرام ہوتا ہے. تو اس کی ویلیو بھی آپ اسی حساب سے نکال سکتے ہیں. لیکن اب اور بھی چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں جیسے کہ کیش ہوا، ٹریڈ سٹاک ہوا، ان سب کو جوڑنے کے بعد بھی جو ویلیو ہو جاتا ہے، اگر وہ ویلیو ان میں سے کسی ایک کے نصاب کے برابر ہو جائے گا تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو نصاب ان دونوں کے مطابق سے اگر ہم کیلکولیٹ کریں، اگر 612 گرام چاندی کے حساب سے ہم کرتے ہیں تو 25,800 روپے آتا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا. اور اگر سونے کے حساب سے کرتے ہیں تو 4,09,000 روپے آج کے آتا ہے. تو یہ دونوں نصاب ہیں، لیکن بہتر یہی علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ کم والا لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زکوٰۃ نکالنی پڑے اور وہ دے سکیں. تو اگر کم والی ہم لیتے ہیں تو 25,800 آج کے زمانے میں آتا ہے. تو یہ میرے خیال سے نصاب پر ایک کلیئرٹی جو یوزفل ہوگی آپ لوگ سب کو. میں سوچ رہا تھا کہ یہ جیسا کہ علی رضا صاحب نے حکم دیا میں نے اس کو شیئر کیا. بہت شکریہ. جی جی. اس کے بعد میں جو سوالات آئے تھے میں نے پی ایف کا جواب دے دیا، بتا دیا آپ کو. ایک محمد شہزاد صاحب نے کہا تھا کہ اس میں سیلری کا سیلری کا لون شیٹ ایڈ کرنے کے لیے بالکل صحیح ہے. لون کے لیے جو میں نے لاسٹ شیٹ میں رکھا ہے وہاں پر آپ لونز کو ٹوٹل کر کے ایڈ کر سکتے ہیں. اور جو لون، لیکن صرف ایک چیز دھیان رکھیں کہ وہ لون ہمیں لینا ہے جو کہ زکاتبل ایسٹ کے لیے لی ہوئی ہے. مثال کے طور پر آپ نے لکھا ہے ہوم لون. ہوم لون اگر ہم لیں گے تو ہوم لون، ہوم والی جو ایسٹ ہے، گھر، اس میں نہیں آ رہا کیونکہ ہم نے بتایا کہ یہ جو کیٹیگریز ہیں 3 کیٹیگری، اس میں گھر نہیں آتا تو گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے.
तो अगर हम घर पर ज़कात नहीं ले रहे हैं और हम घर की लोन को माइनस कर लेंगे तो हमारी नेगेटिव हो जाएगी, हम तो माइनस में आ जाएंगे। इसलिए वो लोन माइनस नहीं करेंगे जो कि एसेट में नहीं आ रहा। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं, इनको आप लेंगे और माइनस करके आप ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके खर्च की चीज़ें हैं। इसके बाद इफ़ आई हैव अ होम लोन, मोहम्मद निहाल साहब ने फिर पूछा है, मैंने कहा है कि मैंने बता दिया आपको कि होम लोन डिडक्ट नहीं होगा। डॉक्टर समीना खान का शुक्रिया आया है। हाँ, क्रेडिट कार्ड इफ इट फॉल्स अंडर लोन, बादशाह नस्याम जी, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड कोई ऐसी चीज़ों के लिए जो आपकी ज़रूरत की खर्च की चीज़ें हैं, नॉर्मल डे टू डे चीज़ें हैं, तो आप उसको माइनस करेंगे क्योंकि वो आपके नॉर्मल खर्च में आता है। देखिए, जो जिस चीज़ पर हम ज़कात दे रहे हैं आज, जो कैश है, वो हमारे खर्च के बाद है। इसका मतलब है कि जितने भी मेरी ज़रूरत या ज़रूरियात हो रही हैं वो सब माइनस हैं। यानी कि एक मिसाल देखिए कि कितनी खूबसूरत सिस्टम है, आप इसको देखिए कि अगर दो फैमिलीज हैं और दोनों फैमिली की आमदनी मान लीजिए 20,000 रुपये महीने है, तो 2.5 लाख 2,40,000 रुपये आमदनी आई दोनों की साल में। अब एक फैमिली में दो ही लोग हैं, हस्बैंड वाइफ है मान लीजिए, और एक फैमिली में मान लीजिए कि 8 लोग हैं कि भाई उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं और फैमिली मेंबर्स हैं, सब भाई बहन को रखे हुए साथ में 8 लोग। अब इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि 2,40,000 यानी 2,40,000 आप दोनों को सेम टैक्स देना है, सेम आपको कैलकुलेट करके देना है। लेकिन इस्लाम का ज़कात क्या कहता है? कहता है कि आपके पास जितने पैसे बच गए उस पर दीजिएगा। तो अगर जो 2,40,000 रुपए कमाते हैं और दो ही लोग हैं, उनका साल भर का खर्च 1 लाख रुपए में पूरा हो जाता है, उनके पास 1,40,000 बचा हुआ है, तो उस पर वो ज़कात देंगे। और जो 2,40,000 रुपए कमाते हैं और 2,40,000 पूरा खर्च हो जाता है, एक पैसा नहीं बचता, वो कोई ज़कात नहीं देंगे क्योंकि उनकी बैलेंस जीरो है। तो ये सिस्टम है, निज़ाम है। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड्स भी चूंकि आपकी ज़रूरियात की चीज़ों के लिए आप खर्च कर रहे हैं, न कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए या कोई कैपिटल चीज़ खरीदने के लिए, तो आप उसको ज़रूर माइनस करेंगे। हाँ जी, सादा ने पूछा है निसाब ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ये बड़ी बहुत अच्छा सवाल है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर कोई निसाब नहीं है। मैंने बताया था कि अगर 10,000 रुपए की भी आ रही है, मान लीजिए आपके पास कोई एसेट नहीं है लेकिन 10,000 रुपए की भी आपकी खेती हो रही है, तो उस पर भी आपको 5% या 10% निकालना पड़ेगा। डॉक्टर समीना खान ने भी फिर कहा है पीएफ के बारे में बताने के लिए। पीएफ पर भी मैं बता दूं कि पीएफ पर जो चीज पर आपका हक है और जो जायज़ है उस पर ज़कात है। देखिए, आपकी सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपये महीने है और आपको उसमें से 500 रुपया काट करके जमा कर दी जाती है पीएफ में, तो ये 500 रुपया जो हर महीने कट रही है, ये आपका पैसा है, इस पर आपको ज़कात देना है। इस 500 रुपये के साथ एम्प्लॉयर यानी कि जिसके पास आप जॉब करते हैं, वो 500 रुपया और अपनी जोड़ करके पीएफ में डालते हैं, वो भी आपका पैसा है, उस पर आपका हक है, एज पर लॉ आपको मिलना है, इसको भी आप जोड़ेंगे। लेकिन अब ये 1,000 रुपया जो हर महीने जमा हो रहा है, हो सकता है कि 10 साल से जमा हो रहा हो, 1,20,000 रुपया आपका हक बनता है, लेकिन इस पर 1,20,000 पर इंटरेस्ट जोड़ करके अब ये 1,50,000 बन गया है, तो आप 1,50,000 नहीं लेंगे, 1,20,000 लेंगे। जैसा मैंने कहा, वो बाकी 30,000 रुपया इंटरेस्ट है, उसको आप नहीं लेंगे। अगर कोई ऐसी स्कीम है, कोई ऐसा जगह है जहां पर डिविडेंड ऐड हो रहा है जो कि हलाल है, तो उसको आप लेंगे, लेकिन यहाँ पर पीएफ के केस में इंटरेस्ट होता है, इसको आप नहीं लेंगे। डॉक्टर समीना खान के लिए रहा। डू वी हैव टू पे ज़कात ऑन कार्स एंड बाइक? देखिए, मैंने आप लोगों को एक ऐसा सिंपल टच स्टोन दे दिया है, ऐसी सिंपल एक फिलॉसफी दे दी है कि अगर आप इसको ध्यान में रख लें तो आपकी ये जो मन में खदशात आते हैं, डाउट आते हैं, उसको आप हमेशा सॉल्व कर लेंगे। देखिए, मैं इस शीट को फिर से शेयर कर रहा हूँ। दुनिया में करोड़ों चीजें हैं, करोड़ों चीजें, लेकिन ज़कात सिर्फ 6 चीजों पर है, और वो 6 चीजें इस स्क्रीन में दी हुई है, स्क्रीन में दी हुई है। आप मुझे बताइए कि इसमें ज़कात कार एंड बाइक में आएगा क्या? आएगा तो किस सिचुएशन में आएगा? सिर्फ एक सिचुएशन में आएगा, जबकि आप कार एंड बाइक के डीलर हो, आप कार की एजेंसी लिए हुए हो, आप कार एंड बाइक बेच रहे हो, तब आपके लिए वो ट्रेडिंग स्टॉक आ जाएगा। या आप सेकंड हैंड बाइक के डीलर हो, आप खरीद और फरोख्त कर रहे हैं, तब वो आ जाएगा यहाँ पर, वरना नहीं आएगा। कोई भी और चीज आप देख लें, गाड़ी या फिर घर या फिर फैक्ट्री या फिर वॉशिंग मशीन या फिर ऐसी सारी चीजें इसमें नहीं आती जब तक कि वो आपके लिए बिजनेस का जरिया ना बने, वो आपके लिए माले तिजारत न हो। तो इसलिए ज़कात कार्स और बाइक्स पर नहीं आएगी। अच्छा, अब आप मंजर हुसैन साहब ने पूछा है कि मैंने एक एसेट खरीदी है, व्हीकल, जिसमें 60,000 रुपए की थी, मैं 2,000 पर मंथ दे रहा हूँ, मैं उस पर कैसे ज़कात कैलकुलेट करूँ? तो फिर मैं कहूँगा कि ज़कात व्हीकल पर नहीं है और उस पर जो लोन है वो भी माइनस नहीं होगा।
کیونکہ وہ لون آپ کی ایسی کوئی ایسٹ کے لیے نہیں ہے جس پر زکوٰۃ دی جا رہی ہے. جیسے ہوم لون پر رول ہے ویسے ہی اس پر بھی ہوگا. اچھا, محمد عرفان صاحب نے کہا ہم 8 لوگ ہیں پیرنٹس اینڈ چلڈرن, زکوٰۃ کس پر اپلیکیبل ہے؟ زکوٰۃ اس شخص پر اپلیکیبل ہے جو بھی صاحب نصاب ہو, یعنی جس کے پاس یہ ساری چیزوں کی کیلکولیشن کرنے کے بعد نصاب سے زیادہ ہو, اس پر اپلیکیبل ہے. آپ کے جتنے بھی لوگ ہوں گے آپ کو انڈیویجولی ہر ایک کی کیلکولیشن کرنی ہے. فیملی زکوٰۃ نہیں ہوتی, فیملی زکوٰۃ نہیں ہوتی, انڈیویجول زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کی بیوی کی اگر کچھ چیزیں ہیں تو ان کو الگ سے لسٹ بنانی پڑے گی کہ میری کیا کیا جیولری ہے, میری کیا کیا چیزیں ہیں, اس کی الگ لسٹ بنائیں. آپ کی الگ لسٹ بنائیں. گھر پر اگر کوئی بڑے ہیں, ابا ہیں, امی ہیں, ان کی الگ لسٹ بنائیں اور کیلکولیٹ کریں. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ آپ ان کے بہاف پر دے دیں ان کی اجازت سے, لیکن کیلکولیشن الگ الگ سب کی ہوگی. بچوں پر زکوٰۃ نہیں, جیسا میں نے کہا بالغ اگر نہیں ہے بچے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر مدر کی گولڈ ہے, جی بالکل اس پر بھی ہوگی اور ان کے نام سے ہی ہوگی. آپ اس کی کیلکولیشن الگ الگ کریں. ہم نے کہا ہے کہ یہ انفرادی ذمہ داری ہے, آپ انڈیویجولی کیلکولیٹ کریں اور اس کو پھر کریں. اس کے لیے زکوٰۃ آن لینڈ, آصف رحمان صاحب نے پوچھا ہے زکوٰۃ آن لینڈ کے بارے میں. علی رضا صاحب اس پر بتانا چاہیں گے کچھ آپ؟ زکوٰۃ زمین پر کس طرح سے ہوگی, کب ہوگی, کتنے حالات میں ہوگی؟ سر تھوڑا میرا نیٹ ورک پرابلم ہے, آپ ارشاد فرمائیں. اچھا, میں تھوڑا باہر نکل رہا ہوں. اچھا جی. آپ زکوٰۃ بتائیں. زمین پر دیکھیے, جیسا میں نے کہا, پھر اس 6 کیٹیگری کو دیکھ لیں, دھیان سے اپنے آپ کو سوال سے پوچھ لیں کہ ان کیٹیگریز میں یہ پڑتی ہے کیا. اگر پڑتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے, ورنہ نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسا ہم نے کہا کہ کوئی آدمی زمین خریدا ہے کھیتی کرنے کے لیے, تو کیا وہ اس لسٹ میں آتی ہے 3 چیزوں میں, ان 6 چیزوں میں نہیں آتی, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر کوئی ہے جو کہ زکوٰۃ کوئی زمین خریدا ہے اس نیت سے کہ میں آگے اس کو بیچوں گا, تو کیا وہ آتی ہے؟ جی ہاں آتی ہے, ٹریڈنگ سٹاک میں اس کو ہم انکلوڈ کریں گے اور ہر سال اس کو نیو ویلیو کے ساتھ انکلوڈ کریں گے, یعنی کہ مارکیٹ ویلیو جو ہوگی اس کے ساتھ انکلوڈ کریں گے. تو یہ زکوٰۃ زمین پر ہو گئی ہے. موسٹلی اٹ از ٹولڈ دیٹ اچھا, یہ ہم اس پر آتے ہیں نصاب ہر سال پر کیسے ہوگا, انشاءاللہ میں اس کو لاسٹ میں کور کروں گا. میرے پاس ایک زمین ہے جو کہ خالی ہے لیکن کمپنی وانٹس ٹو ٹیک اٹ آن رینٹ, ڈو آئی ہیو ٹو پے زکوٰۃ آن رینٹ؟ دیکھیے پھر میں آپ کو کہوں گا جو اوریجنل میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی یہاں پر, اس کو آپ دھیان پر رکھیں, یہ والے اسٹور کو, یعنی کہ آپ کو زکوٰۃ ایسٹ پر ہوتی ہے, انکم پر نہیں ہوتی. تو جو رینٹ آ رہی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, جو رینٹ آئی آپ کے پاس اس میں سے آپ نے خرچ کیا, جو بچ گیا آپ کے پاس بینک میں کیش میں, اس پر زکوٰۃ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو انکم پر زکوٰۃ نہیں ہے, ویلتھ پر زکوٰۃ ہے. ویلتھ پر بھی کچھ ہی چیزوں پر مخصوص ویلتھ پر زکوٰۃ ہے. تو اگر وہ زمین ہے وہ زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوگی انلیس وہ زمین بیچنے کے لیے خریدی ہے. اور اگر اس پر رینٹ آ رہا ہے, کوئی گھر ہم نے لیا, کوئی بلڈنگ لی, کوئی دکان لی ہے جس پر رینٹ آ رہا ہے, بیچنے کی نیت سے نہیں لی ہے, سوچا ہے کہ کبھی اپنا شروع کریں گے لیکن فی الحال ہم نے رینٹ پر دے دیا ہے, تو اس پر بھی اس پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن جو اس کی ہمیں رینٹ آئے گی اس رینٹ کو ہم اپنے خرچ سے مائنس کرنے کے بعد جو بچے گا اس پر زکوٰۃ. ڈو یو ہیو ٹو پے زکوٰۃ آن کار؟ زینہ ابراہیم, جی نہیں, میں نے آپ کو بتا دیا, واپس میں اسی شیٹ پر لے جاؤں گا کہ زکوٰۃ آن کار تب نہیں دینا ہوگا جب تک کہ آپ کارز میں ڈیل نہیں کرتے, کارز آپ نے خرید و فروخت کے لیے نہیں رکھی ہیں. اس پر ایک اور چیز کلیریفائی کرتا چلوں کہ کوئی اگر مان لیجئے کہ جوہری ہے یا سونار ہے, یعنی کہ وہ سونے اور چاندی کے جیولری بیچتے ہیں, تو ان کو زکوٰۃ سونے چاندی میں دینا پڑے گا, ان کو ٹریڈنگ سٹاک میں دینا پڑے گا, ان کو ٹریڈنگ سٹاک میں دینا پڑے گا, کیونکہ ان کے لیے یہ مال خرید و فروخت کی چیز ہے, ان کو یہاں پر نہیں دینا پڑے گا. لیکن بہرحال جہاں پر بھی دینا پڑے گا ایک ہی جگہ دینا پڑے گا, 2 جگہ نہیں دینا. اوکے, کی انکم ٹیکس جی پی ایف کے انٹرسٹ سے دے سکتے ہیں, یہ الگ مسئلہ ہے, اس پر میں انشاءاللہ الگ سے گفتگو کروں گا, آپ اگر میسج کریں, لیکن یہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. انکم ٹیکس دے سکتے ہیں یا نہیں. وائی ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ آن سیونگس اکاؤنٹ اینڈ میوچل فنڈ فار زکوٰۃ کیلکولیشن؟ رفان عالم, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ صرف جائز انکم پر ہوتی ہے, جو ناجائز انکم ہے وہ تو آپ کی انکم ہی نہیں ہے. یہ تو ایسا ہے کہنا کہ ہم اگر مان لیجئے کہ حرام جانور کو بسم اللہ بول کر ذبح کر دیں تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. انٹرسٹ ہمارے لیے منع ہے, اور انٹرسٹ کو اگر ہم بینک میں مجبوراً بھی ہے تو ہمیں اپنے لیے استعمال کرنے کا حق نہیں ہے. جیسا میں نے کہا, انٹرسٹ کو یوز کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایسے آدمی کو دے دینا چاہیے جس کو ضرورت ہو, بغیر کسی ثواب کی نیت, یا کوئی ایسے کام استعمال کرنا چاہیے جیسے ٹوائلٹس بنانے وغیرہ میں, اپنے کام میں بالکل نہیں آنا چاہیے. اسی لیے یہ اماؤنٹ کو رکھنا بھی بہتر نہیں ہے بینک میں, اور اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی ہے. ڈاکٹر سمینہ خان نے پوچھا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سونا رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس کیش نہیں ہوتی زکوٰۃ دینے کے لیے, کیا کرنا ہوگا؟
میں نے وہی کہا کہ دل سے اس سونے کی محبت کو کم کرنی پڑے گی, ضرورت پڑے تو اس سونے کو تھوڑا سا بیچنا پڑے گا. دیکھیے میں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ دے دیں گے لیکن ہمارا دل پاک نہیں ہوگا تو صرف ایک ظاہری فرض پورا ہو جائے گا, لیکن جو اس کی روحانی کیفیت ہے, جو اس کی فائدہ ہے, وہ پورا ہمیں نہیں حاصل ہوگا. دیکھیے ایک اور چیز آج ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے, ہمارے سرپرست جناب سجاد عالم صاحب, وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقہ یہ اکثر یوز ہوتا ہے دونوں ساتھ ساتھ. صدقہ یعنی کہ وہ چیز جو ہم دے رہے ہیں, اس کا جو اوریجن ہے وہ ہے صدقہ یعنی کہ سچا سے. جب ہم اپنے پیسے کو دوسروں کو دے دیتے ہیں تو اس کا لفظ استعمال ہے صدقہ, یعنی کہ ہم سچے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ یہ پیسہ تمہارا نہیں ہے, ہم ہی نے تمہیں دیا ہے اور تم اب اسے دوسروں کو دو. تو دوسروں کو دینے کے بعد معاملے میں ہم سچے ہو گئے, اس لیے اس کو صدقہ کہتے ہیں. تو اپنے دل سے پیسے کی محبت کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم اس کو کچھ حصہ کو ہر سال بیچیں اور اس سے بھی ہم زکوٰۃ ادا کریں. اچھا, کچھ پرائیویٹ سوال آئے ہیں, ان کو پھر میں انشاءاللہ الگ سے جواب دے دوں گا. اریبہ نے پوچھا ہے اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو ان کی منتھلی انکم کتنے اماؤنٹ سے کم ہونی چاہیے سو دیٹ دے ڈیزرو زکوٰۃ. دیکھیے یہ بھی تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے, اگر وقت ہوگا تو میں اس کو بیان کروں گا, لیکن میں اس پر صرف بریفلی یہ بتاؤں کہ جو بھی شخص کے پاس نصاب سے کم ہو اور اس کے پاس غیر ضروری چیزیں بھی اتنی نہ ہوں جو کہ اس کو دکھائی دے رہی ہوں کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, اس کو آپ دے سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی تحقیق کرنا, انکوائری کرنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے, لیکن ایک تحری کرنا یعنی کہ ایک امیج فارم کرنا ان کے بارے میں کہ کیا یہ مستحق ہیں اور ان کو دے سکتے ہیں. لیکن ایک اور چیز بتا دوں کہ زکوٰۃ صرف مسلم کو دی جا سکتی ہے, سید کو نہیں دی جا سکتی. اس پر بھی ہمارے پریزنٹیشن میں سلائیڈز ہیں, آپ لوگ انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں اور اگر ضرورت پڑے گی تو پھر فردر آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لائیو اسٹاک کے بارے میں ایک سوال آیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو الگ سے جواب دے دوں گا. ڈیزائنر اخلاص نے کال کیا, میسج کیا ہے, اگر 2 گوٹس ہیں تو جیسا میں نے کہا ایک نصاب ہوتا ہے گوٹس میں, 40 گوٹ کے نیچے ہوگا تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن خیر اگر کوئی اسپیسیفک کویشچن ہو تو الگ سے ہم وہ کریں گے, لیکن یہ عام طور سے لوگوں کو عام استعمال میں نہیں ہوگا, اس لیے ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. I have a residential house and a house in the village. میرے گھر یہاں پر ہے اور ایک گھر گاؤں میں ہے جہاں میں کبھی کبھی جاتا ہوں. Am I required to pay زکوٰۃ on my village house? مجھے اپنے گاؤں کے گھر پہ زکوٰۃ دینا ہے کیا؟ پھر میں آپ کو اسی سلائیڈ پر واپس متوجہ کروں گا. ان 6 کیٹیگریز میں وہ پڑتا ہے, اگر نہیں پڑتا تو نہیں آئے گا, نہیں آئے گا. میں آپ کو صرف مثال کے طور پر اس سلائیڈ میں ہم نے کچھ ایسے بھی دے دیے ہیں جو کہ اکثر لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے, ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ سب چیزوں پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. میں نے اس کو جیسے کہ مثال کے طور پر فیکٹری, کسی کی بڑی سی فیکٹری ہے 10 کروڑ کی, اس پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے. یہ دیکھیے دکان کروڑوں کی دکان ہے, اس پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ اس دکان کے اندر میں جو مال ہے اس پر ہے کیونکہ وہ ٹریڈ سٹاک میں آ جائے گا, لیکن اس کے علاوہ دکان کی ویلیو پر نہیں ہے. میرا گھر بھلے یہ بہت عالی شان گھر ہو, نہیں, اس پر بھی نہیں ہے. میری کھیت کی زمین, کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے, لیکن جو اس کے اوپر پروڈکشن ہے وہ عشر میں آ جائے گا, ہم نے بتایا. میرا دوسرا گھر, ایک گھر تو میں نے فلیٹ لے لیا, اس پر بھی نہیں آئے گا. اور اس کے علاوہ جو میرے ضرورت کی چیزیں گھر کے لیے, میں کیمرہ ہو, فریج ہو, ٹی وی ہو, واشنگ مشین ہو, ان سب چیزوں پر نہیں آئے گا. کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ ان 6 کیٹیگریز میں نہیں پڑتا. یہ 6 کیٹیگریز کو ہم اپنے دماغ میں رکھ لیں. ذوالفقار صدیق صاحب نے پوچھا ہے کہ میں نے ایک آفس اسپیس خریدا ہے, انڈر کنسٹرکشن ہے, 1.5 سال میں تیار ہوگا. ابھی میں نے 80% پیسہ دے دیا ہے, ابھی یہ سیل کے لیے نہیں ہے, لیکن انویسٹمنٹ زکوٰۃ ہے نہیں. جی ہاں, اس پر زکوٰۃ ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کوئی سیشنز میں پہلے جو ہمارے لائیو سیشنز ہوتے تھے, اس سال بھی ہم لوگوں کا ارادہ تھا 12 اپریل کا ڈیٹ, ہال بک تھا, سب کچھ تھا, لیکن اللہ کی مرضی جو خیر اگر وہ ہوتا تو شاید صرف کلکتہ کے لوگ آ سکتے, اس بہانے سے دنیا بھر کے لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں. تو ایک بھائی جو پہلے آئے تھے, انہوں نے اسی بات کو سن کر کے انہوں نے ایک اپنے رہنے کے لیے گھر کے لیے انہوں نے ایک ایڈوانس دیا تھا. تو انہوں نے کافی اس پر ڈسکشن کیا, اور میں نے کہا کہ دیکھیے جب تک کہ وہ گھر آپ کو یا آفس آپ کو الاٹ نہیں ہوتی تب تک وہ پیسہ آپ کا ایڈوانس کے طور پر ہے. خدا نخواستہ کل وہ نب کر پائے تو وہ کیا کرے گا, آپ کو پیسہ واپس دے دے گا. تو یہ ایسٹ آپ کا ابھی ایڈوانس کے تحت آتا ہے اور اس پر آپ کو ایڈوانس کے تحت زکوٰۃ دینی پڑے گی. انہوں نے اس وقت, ان کا بھی بہت بڑا اماؤنٹ تھا, انہوں نے اس پر زکوٰۃ دی, اور یقین مانیے کچھ مہینوں بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کو میں نے وہ چیز ہم نہیں دے سکتے ہیں, اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو اس سے اچھا فلیٹ بغیر کوئی ایکسٹرا قیمت کے دیں گے. تو یہ زکوٰۃ کی برکت کہ زکوٰۃ زیادہ دینے میں کوئی خطرہ نہیں ہے.
اور اس پر تو بے شک زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر نہ بھی ہو، اگر کوئی اس کا ویو ہو بھی، تب بھی میرا خیال ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت ہمیں اور زیادہ فائدہ پہنچائے گی۔ شہباز صاحب نے پوچھا ہے گولڈ یا سلور کا ریٹ آج کا آن لائن ریٹ پہ نکالنا ہوگا یا ریٹ آف یونٹ جب بیچنے سے ملے، زیور بیچنے سے دکاندار مارکیٹ ویلیو سے 10 سے 20% کم ریٹ دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیولری کی ریٹ ہمیں نہیں دیکھنی، صرف سونے کے وزن کی ریٹ دیکھنی ہے۔ جیولری کی ریٹ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور پر اس کی بناوٹ اور یہ ساری چیزیں، کاریگری، وہ سب نہیں دیکھنی ہے۔ آپ صرف سونے کا وزن اس میں سے طے کریں یا چاندی کا وزن، اور اس کی مارکیٹ ویلیو نکالیں اور اس کو یوز کریں۔ دیکھیے مارکیٹ ویلیو وہی ہے جو کہ مارکیٹ ویلیو پیپر میں آتا ہے، انٹرنیٹ پر آتا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کوئی لوگ کم دیتے ہیں، بات صحیح ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں پرانا سونا ہے، یا کہتے ہیں کہ اس میں اتنا میں نے اڑ گیا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے وجہ بناتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے آپ زیادہ ہی دے دیں کیلکولیٹ کر کے کرنٹ ریٹ پر، بہتر رہے۔ ایک اور سوال آیا پرائیویٹلی، وہ میں بعد میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ زکاتبل ایسٹس کتنا کسی کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ زکوٰۃ دے؟ شیخ ضیاء صاحب نے پوچھا ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ 2 نصاب ہے اس کے، سونے اور چاندی کے۔ سونے کے نصاب کے حساب سے 4 لاکھ روپے آتا ہے، اور چاندی کے حساب سے 26,000 روپے قریب آتا ہے۔ تو احتیاط کے طور پر جن کی 26,000 روپے سے بھی زیادہ اگر ہے تو وہ بھی اپنی کیلکولیٹ کر کے انشاءاللہ زکوٰۃ دے دیں۔ شہباز صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ اس کی پی پی ٹی شیئر کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ اس پر شیئر کر چکے ہیں آلریڈی واٹس ایپ گروپ پر، اور ای میل آئی ڈی اگر آپ بھیجیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دونوں کو بھیج دیں گے۔ پی ڈی ایف شیٹ پہلے دیا گیا تھا۔ زکوٰۃ کین ناٹ بی گیون ٹو نان مسلم، شبنم شیخ نے پوچھا ہے۔ مائی کوشچن از اف somebody giving money to COVID-19 fund is that money can be considered as zakat as we don't know that fund is used only for Muslim person۔ دیکھیے یہ بات، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ سب چیزیں ہمارے پریزنٹیشن میں کری ہوئی ہیں، یہاں پر اتنا وقت نہیں ہے۔ یہ جو لائیو پریزنٹیشن ہوتا ہے ہمارا وہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے صرف، آج تو ہم 2 گھنٹے میں اتنے سوالات لے کر کے بھی کوشش کر رہے کرنے کی۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے زکوٰۃ کسی حقدار کو دینا ہوتا ہے۔ کس کو دینا ہوتا ہے؟ حقدار کو۔ اگر آپ کسی آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں تو آپ اس کو کسی کو ایجنٹ بنا کے دے رہے ہیں، یعنی اس آدمی کو آپ دے رہے ہیں کہ وہ صحیح حقدار تک پہنچا دے۔ زکوٰۃ آپ کی ادا ہوگی تب جب وہ اس حقدار کو پہنچا دے گا۔ تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس آرگنائزیشن سے پوچھیں کہ یہ آپ کس کو دینا چاہ رہے ہیں، کہ آپ اس پر خاص مسلمس کو رکھیں گے تو میں زکوٰۃ کا پیسہ دوں گی، اور اگر یہ جنرل ہے، سب کے لیے ہے، تو آپ اس پر نان زکوٰۃ کر دیجیے۔ دوسری بات ہے کہ اگر یہ زکوٰۃ اگر آپ مسلمس کو بھی دے رہے ہیں تو کیا وہ زکوٰۃ کے لائق ہوں گے؟ تبھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو زکوٰۃ کے ایلیجیبل نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک جیسے وہ سید ہو، دوسرا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہو جو کہ زکوٰۃ کے لمٹ سے زیادہ ہے، لیکن اتنا نہیں کہ وہ اپنے آپ نہیں دے سکے، تو وہ ضرور لے رہے ہیں، تو اس ایسے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جس کو دے رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں۔ مثال کے طور پر ہماری جو آرگنائزیشن، ہم الگ اکاؤنٹ رکھتے ہیں زکوٰۃ کا، اور ہم صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ زکوٰۃ میں دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ایک ہم کووڈ ریلیف کے لیے یا کوئی بھی چیز کے لیے ایک زکوٰۃ کا فنڈ الگ ہے، اور ایک ہم نے رکھا ہے نان زکوٰۃ فنڈ۔ جیسے افطار اگر ہم بانٹتے ہیں تو افطار پر ہم زکوٰۃ نان زکوٰۃ کی فرق نہیں کر سکتے، حالانکہ مسلمان کو جا رہا ہے، لیکن کون ضرورت مند ہے کون نہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، تو اس پر ہم نان زکوٰۃ استعمال کریں گے۔ بلکہ ہم نے ایک اور اس سال الحمدللہ ایک شروعات کی، ایک سادات فنڈ بنایا ہے، اور الحمدللہ آپ لوگ سب کے تعاون سے اس میں کافی آلریڈی سپورٹ آیا ہے، جو کہ ہم نے کہا ہے کہ جو سید ہے، جو زکوٰۃ نہیں ریسیو کر سکتے لیکن ضرورت مند ہے، آج کے حالات میں کووڈ میں ان کی بھی ضرورتیں آ گئی ہیں، ان کو ہم نان زکوٰۃ اچھے پیسوں میں سے دیں گے۔ اس کی ایک فنڈ بنی ہے الحمدللہ، آلموسٹ 1 لاکھ روپے اس میں آپ لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس سے ہم کوشش کریں گے ان کو دینے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسے شخص ہو جن کو آپ جانتے ہیں جو ضرورت مند ہو، ضرور ہم سے کنیکٹ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کے لیے بھی کچھ کوشش ہوگی یہ ہیلپ کر پائیں گے۔ ایکسل شیٹ اینڈ ریکارڈنگ آف دا سیشن، انشاءاللہ ہم اس کی سیشن کو بھی لائیو ڈالیں گے۔ ہماری لنک ہے، آپ اس پر ایک بار جا کر اگر سبسکرائب کر دیں، اس اسکرین پر آپ کو دکھ رہی ہوگی ابھی، bit.ly/SSA videos، سروس سختی اکیڈمی ویڈیوز، آپ اس کو جا کے سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو کو بھی ہم ڈالیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو اور تھوڑا ایکسپلینیشن کرتے ہوئے ویڈیوز بنا کر کے ڈالنے کا وقت نکالنا ہوگا، اس کے لیے انشاءاللہ کریں گے۔ سیونگ اکاؤنٹ میں جو پیسہ اس پر 2.5% ہی دینا ہے نا، یس ارشاد 2.5% ہی دینا ہے، اسی کیلکولیشن میں آپ کیجیے گا، اوور آل پر 2.5% لگ جائے گا۔ ایک اور سوال پرائیویٹ آیا، میں بعد میں دوں۔ کین آئی گیو، محمد نہال صاحب نے پوچھا کین آئی گیو زکوٰۃ ٹو مائی اون سسٹر؟ جی، اس کے اوپر بھی یہاں پر میرے سلائیڈ میں ایک اس پر سلائیڈ ہے، علی رضا صاحب اس پر آپ کو بتانا چاہیں گے اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ بے شک اپنی بہن کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ ہمیں یہ 2 چیز رکھنا ہے کہ ایک اصل ایک فرع، یعنی جیسے ماں باپ ہے اور بیٹا بیٹی ہے، یہ 2 چیزیں سامنے آتی ہے، ان کو چھوڑ کر باقی ہم بہن کو بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔
جی بہت بہت خوب. اس میں ایک اس کا بھی یہاں پر سلائیڈ ہے, اگر میں اس سلائیڈ کو بتا سکوں تو یہاں پر کن کو دے سکتے ہیں کن کو نہیں دے سکتے. دیکھیے جیسے میں نے کہا آپ کس کو نہیں دے سکتے, نان مسلمس کو, لیکن یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نان مسلمس کو چیریٹی نہیں دے سکتے. آپ نفل ضرور دے سکتے ہیں اور دینا بھی چاہیے آج کے زمانے میں. وہی میں نے کہا وی شوڈ اینڈ وی کین اینڈ شوڈ گیو نان obligatory چیریٹی ٹو دا ڈیزرونگ ایون نان مسلم. آپ اپنے امپلائیز کو اپنے سیلری کی جگہ پر نہیں دے سکتے زکات. آپ ان کو جو ویل آف پیپل ان کو نہیں دے سکتے. آپ ریلیشنز آف برتھ اپورڈ اینڈ ڈاؤن ورڈ نہیں دے سکتے, لیکن آپ سائڈ ویز جیسے کہ سسٹر ہو اس کو آپ دے سکتے. آپ اپنے مدر ان لا, ڈاٹر ان لا, ان سب کو آپ دے سکتے ہیں. بردر, سسٹر, انکل, ان سب کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریلیشنز آف میرج, ہسبینڈ وائف کو آپ نہیں دے سکتے, اور سیدس کو نہیں دے سکتے, اور انسٹیٹیوشن کو بھی سوائے ایز این ایجنٹ, جیسا میں نے آپ کو ذکر کیا ابھی کہ ایز این ایجنٹ آپ کسی آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں. اچھا ایک سوال آیا ہے پرائیویٹ میں آیا, لیکن چونکہ یہ ریلیونٹ ہے میں اس کو کور کر لوں کہ کسی آرگنائزیشن کے پاس مان لیجیے 3 کروڑ کی اسٹاک ہے, لیکن اس کے پاس 5 کروڑ کا لون ہے. تو لون اسی کے لیے لیا ہوا ہے اس ایسٹس کو پورا کرنے کے لیے, ان چیزوں کو خریدنے کے لیے. تو جی اس پر زکوٰۃ مائنس ہو جائے گی, یعنی کہ آپ کی زکوٰۃ ہے وہ اس طرح پر 3 کروڑ کی چیزیں جوڑنے کے بعد میں آپ اپنی کیش کریڈٹ لون یا اوور ڈرافٹ جو بھی اس کو مائنس کریں گے. باقی کچھ نمبرز آئے ہیں. ویئر ٹو ایڈجسٹ دی انٹرسٹ اماؤنٹ ارنڈ آن سیونگز بینک اکاؤنٹ, کہاں پر اس کو کیا کریں. شہیدی صاحب اس کو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کو ہر سال کیلکولیٹ کریں اور نکال دیں, اور نکال کر کے یا تو اس کو جیسے کہا گیا ہے کہ کوئی ایسے کام میں لگا دے جس پر ٹوائلٹس بنانے میں, راستے صاف کرنے میں, یا کوئی ایسے ضرورت مند کو بھی دے دے جس سے کہ کوئی ثواب کی امید نہیں ہے. ہم نے جیسے سری سختی فاؤنڈیشن میں ایک انٹرسٹ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ کوئی انٹرسٹ نکالنا چاہتا ہے تو اس اکاؤنٹ میں ڈال دے, تاکہ جو ایسے کام ہوں صرف ڈال دے بینک سے, کیونکہ وہ پیسہ آپ کے اس میں ملا رہنا بھی اچھا نہیں ہے, اور اس کو الگ سے ایسے کاموں میں استعمال کرنا. یوزنگ زکوٰۃ, اچھا یہ پرائیویٹ ہے میں بعد میں کرتا ہوں. ہو آر دا موسٹ ڈیزرونگ پیپل فار زکوٰۃ. میں اس پر بھی صرف ایک سلائیڈ یہاں پر دکھاؤں گا. یہاں پر میری جو سلائیڈ ہے اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے ایک پرپس آف زکوٰۃ کر کے کہا ہے, یہ دیکھیے اس سلائیڈ کو میں ابھی شیئر کر رہا ہوں کہ سرو دین اینڈ ریز پور ٹو صاحب نصاب. ریز سرو دین اینڈ ریز پور ٹو صاحب نصاب, یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ دین کی جو خدمات ہو سکے, چاہے وہ مدرسوں کو دینا ہے, علماء کے لیے, جو بھی ضرورت مند ہے اس کے لیے اس کو ہم دیں, اور اس کے علاوہ ہم ایسا دیں کہ جو غریب ہو اس کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے مدد ہو سکے. تو میں نے 3 کیٹیگریز سجیسٹ کی ہیں, آپ اس پر دیکھیے گا. ایڈوکیشن کے لیے سپورٹ کریں لوگوں کو, ان کی بزنس کے لیے سپورٹ کریں ان لوگوں کو کہ کوئی ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے تاکہ وہ کل زکوٰۃ دینے والا بن سکے. ایسے لوگوں کو, اور جو مجبور ہوں بے شک ان کو سپورٹ کریں. مثال کے طور پر کوئی معذور ہے, کوئی ہینڈی کیپڈ ہے, کوئی بوڑھے ہیں جن کے پاس کوئی سہارا نہیں, ان کو آپ ضرور ایز اے ریگولر سپورٹ دیں. صرف رمضان میں جا کر کے دینے سے نہیں ہوگا. ایک پینشن سسٹم شروع کریں آپ کہ ہر مہینے ہم ان کو 1000 روپے کم سے کم یا 2000 روپے مہینہ کا دیں گے, جس سے ان کا گھر چل سکے جو ضرورت مند لوگ. اور جو ان کے گھر میں پڑھنے لکھنے ان کے لیے ہم اسکالرشپ باندھ دیں. جو ان کے گھر پر کوئی کام کر سکتے ہیں ان کو ہم 20,000 روپے دے کر کے ایک ٹھیلا شروع کروا دیں, جس سے کہ وہ کم سے کم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. پی ایف انٹرسٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے, پی ایف انٹرسٹ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اس کو اب جب ملے گا تب آپ اس کو نکال دیں اور کوئی ایسے کام میں لگا دیں جس پر کوئی ثواب نہیں ہے. اب کہا گیا ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ کو 1 سال پورا کرنا کا ہے. یہ بھی دیکھیے, اس پر بھی میرے سلائیڈ میں کافی اسکرین ہیں. یہ دیکھیے سال کمپلیٹ کرنے کا لاجک یہ ہے. اکثر یہ چیز تھوڑا میں نے کامن سینس ہم استعمال کرتے ہیں کہ سال کمپلیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ جو سال کے شروع میں تھا اور وہی پیسہ ابھی تک ہے, یعنی اتنا کیلکولیٹ نہیں کر پائیں گے, پاسبل بھی نہیں. یہی دیکھنا ہے کہ آپ کا سال بھر کے سال کے شروع میں پہلے مہینے میں آپ نصاب کے اوپر تھے یا نہیں. مان لیجیے نصاب 25,800 ہے, ابھی آپ سال کے شروع میں 25,800 کے اوپر تھے اور آخر میں بھی آپ 25,800 کے اوپر ہیں, تو بس ٹھیک ہے, کافی ہے. اب آپ کے پاس آج جتنا پیسہ ہے, اگر 1 رمضان ہے, 1 رمضان کو آپ دیکھ لیں اور 1 رمضان کے حساب سے آپ زکوٰۃ دے دیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے پیسہ پچھلے سال سے زیادہ ہو, کم ہو, سال میں سے زیادہ بڑھا ہو, کم ہو, یہ نہیں دیکھنا ہے, ہمیں اسی پر دینا ہے. اسی طرح سے مثال کے طور پر اگلی والی اسکرین جو ہے یہ دیکھیے, مثال کے طور پر مجھے صرف رمضان میں کر رہا ہوں اور مجھے شعبان میں کوئی ایکسٹرا پیسہ آ گیا میرے بینک اکاؤنٹ میں, بہت زیادہ پیسہ آ گیا, ایک بڑھ گیا, تو کیا میں اس پر پورا دوں گا؟ جی ہاں, آپ کے پاس جو پیسہ ہوگا آپ اس پر پورا دیں گے. ہو سکتا ہے کہ میرا سال کے بیچ میں کبھی نصاب سے کم بھی ہو گیا ہوگا. آپ یہ والی اسکرین دیکھیے, اس میں آپ دیکھیے گا کہ مہینے نمبر 8 میں میرا نصاب سے کم ہو گیا, لیکن اگر ہم ٹوٹل دیکھیں گے تو سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں میرا نصاب کے اوپر ہے, تو میں سال کے آخر میں جتنا باقی ہے اسی پر
ओके एक और सवाल आया कि मैंने किसी दोस्त को दो प्लॉट्स के लिए पैसे दिए हैं, एक प्लॉट मैंने अपने लिए रखना था, एक बेचने के लिए था, अभी तो दोनों प्लॉट आपके एडवांस, आपकी जो पैसा है वो एडवांस है, उस पर ज़कात देना पड़ेगा। फ्यूचर में जब वो खरीद लेंगे, एक आप अपने लिए खरीद लेंगे, वो घर हो गया, एक ज़मीन हो गई, तो उस पर ज़कात नहीं होगी, और जो रह गया है, जो बेचने के लिए आपने नियत से किया है, उसको हर साल आप रीवैल्यू करके उस पर ज़कात देंगे। हाँ, ये फिर वक़ार सिद्दीकी साहब ने पूछा है कि हम क्या रेंट पर ज़कात देंगे? जो फिर मैंने आपको जैसा पहले भी कई बार ज़िक्र किया, ये कन्फ्यूज़न कई बार आती है लोगों को, इसलिए फिर बार-बार मैं ये स्लाइड को ला रहा हूँ। आप अपने आप को पूछिए कि ये क्या इन 6 चीज़ों में आता है? पहली बात तो इनकम पर नहीं देना, हमें सिर्फ़ एसेट पर देना है। क्या रेंट मेरा इन 6 चीज़ों में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो फिर नहीं देना। जो रेंट के लिए हमने जगह ली है, वो भी क्या इन 6 चीज़ों में आता है? अगर मैं बेचने की नियत से खरीदा हूँ, ट्रेडिंग स्टॉक में आएगा तो ठीक है, वरना नहीं आएगा, और इस पर हमें ज़कात नहीं देना। हाँ, जो रेंट के पास बच जाएगा, वो तो कैश के तहत आ जाएगा, जो कैश हेड है। तो रेंट करके नहीं आएगा, जो कैश या बैंक में बचा हुआ रहेगा, वो उस दिन आ जाएगा। देयर इज़ नो ज़कात ऑन पर्ल्स, डायमंड्स एक्सेट्रा। ये अबू अहमद साहब, ये तो मैंने एक इल्मी डिस्कशन हो गई, इंशाल्लाह फिर उसकी करेंगे हम। किसी ने रेडमी के आईडी से पूछा है, मेरे पास आबाई ज़मीन है, agricultural land which is grown by some other person, at the end of the season lump sum amount is given to us all shareholders, how can I calculate उशर? इस पर हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। ये आप इसको उशर की तरह से न देखें, क्योंकि ये आप नहीं खेती कर रहे हैं, आप उसकी जो इनकम आ रही है उसके इक्विवेलेंट आप अपने कैश या कैश इक्विवेलेंट में उसको जोड़ लें। मेरी अम्मी अपनी ज्वेलरी पर ज़कात देती थी जब वो ज़िंदा थी, अब उनकी ज्वेलरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है लॉकडाउन की वजह से, कैसे इसको करेंगे? अली रज़ा साहब बताएं आप, क्योंकि उनकी अम्मी 6 महीना पहले गुजर गई हैं, लेकिन अम्मी की अभी वर्षा को बांटा नहीं गया है बच्चों में, तो अभी चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, तो अब उसको कैसे और कौन उसके ज़िम्मेदार होंगे उनकी ज़कात देने के लिए? उसकी एक सूरत ये बनती है कि वली, मतलब जिनके हक में अभी है, जिनके पास अभी है, तो वो अपनी तरफ से जो वली है उनके ज़िम्मे में ये चीज़ चली जाती है, तो जिनके अंडर अभी है वो ज़कात निकाले और ज़कात दे दो। हाँ, एक ये सूरत है कि उन जो वर्षा हैं उन वर्षा से आप पूछ लें, लेकिन अभी भी इसकी जो सूरत है कि अभी एक जगह जमा है, किसी की मिल्कियत में नहीं आई है, ये भी अभी वालदा ही की मिल्कियत में है, और वली इसके तसर्रुफ के कायल होंगे, तो वली के ज़रिए से इसको ज़कात हम निकाल सकते हैं। तो जब इसकी वर्षा बटेगी, तब उस अमाउंट को जो ज़कात दिया गया है वो मिन्हा करके जो बचेगा वही वर्षा में बटेगी। जी मौलाना साहब। हेलो जी, मैं कह रहा था कि अगर उससे अभी वली पैसा ज़कात निकाल देते हैं, तो जो बचेगी उसी को फिर ज़कात, उसी को फिर वर्षा के हिसाब से बांट जाएगा। जी 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 बिल्कुल सही है। चलिए, डॉक्टर समीना खान ने पूछा है कि पर्ल्स, डायमंड्स एंड रूबीज पर ज़कात है या नहीं? जी नहीं, हमने कहा उसकी मसलिहत क्या है उस पर अभी डिस्कस करने का मौका नहीं है, लेकिन जैसा हमने कहा कि इट इज़ नॉट द वैल्यू विच इज़ द पर्पस ऑफ द ज़कात, ये है समन के तहत आता है। समन यानी कि चीज़ विच इज़ गॉट विच इज़ यूज्ड एज करेंसी विच होल्ड्स वैल्यू। तो उस ज़माने में सोना और चांदी के हुआ करते थे सिक्के, इसीलिए सोना और चांदी है, और आज के ज़माने में जो कि कैश है और उसके इक्विवेलेंट्स है, इसलिए वो आ गए हैं। लेकिन इट इज़ नॉट बिकॉज सोना और चांदी इज़ वैल्यूएबल के वो आ गए हैं, बट इसलिए क्योंकि वो समन के तहत आते हैं, करेंसी के तहत आते हैं उस ज़माने में। if someone has given loan of 1 lakh for past 5 years, how to pay zakat on that? अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है past 5 years से, तो उस पर भी आपको ज़कात देनी है। जैसा मैंने कहा, अगर आप डाउट है कि वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो फाइनली मिलेगा तो आपको हर साल की ज़कात देनी पड़ेगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो आप उसको फिर आप मैंने उसका तकाजा ही छोड़ देंगे, तो अगर फिर वो मिलेगा तो सिर्फ 1 साल की ज़कात देनी है। लेकिन इस पर बस एक चीज़ बता दूं कि अगर मान लीजिए हमने किसी गरीब शख्स को भी लोन दिया है, शुरू में लोन करके दिया था कि भाई वापस कर देना, अब उसकी हालत ये है कि वो वापस नहीं कर सकता, बहुत गरीब है, तो हम कहेंगे अच्छा चलो हमने तुम्हें ज़कात कर दिया। ये नहीं हो सकता। नियत और ज़कात का भी एक कंडीशन है, जो कि स्लाइड में आपको मिलेगा कि ज़कात देने के पहले नियत ज़कात की होनी चाहिए। जब हमने उन्हें दिया था तब हमारी नियत थी लोन की, अब हम कहेंगे कि उसको ज़कात में हम नियत कर लेते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। ये जस्ट एक एहतियाती बात बता रहा हूँ, इससे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये मैं स्लाइड में है। लेकिन जी, लोन जो आपने दिया हुआ है उस पर भी ज़कात देनी। एक और सवाल SA ने पूछा है, ज़कात ऑन PF LIC व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज लॉक्ड एंड कांट बी यूज्ड इवन इफ डिजायर्ड, इवन दो ही इज द फैक्टो ओनर कैन नॉट यूज। सही बात है,
بالکل صحیح ہے, فنڈ مینجمنٹ کے پاس ہے, آپ نہیں یوز کر سکتے ابھی, میں نے کہا ہے آپ چاہیں تو پوسٹ پون کر دیں, جب ملے گا تب آپ زکوٰۃ دیں اس پر, لیکن زکوٰۃ پورے سالوں کی ہوگی. جیسے کہ آج سے 20 سال بعد اگر آپ کو ملتا ہے تو یہ 20 سال کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی, جو کہ 50% ہو جائے گی. تو میرا یہی کہنا ہے کہ جیسے ہمیشہ آسان ہوتا ہے کہ وقت پر نماز پڑھ لیں, ورنہ قضا اتنی ہو جاتی ہے کہ مشکل ہو جاتی ہے پڑھنی. تو اسی لیے تھوڑا تھوڑا ہر سال نکالتے رہیں, انشاء اللہ تعالیٰ بعد میں بوجھ نہیں لگے گی. وقار صدیقی نے پوچھا, گولڈ اینڈ سلور ریسیوز ایز گفٹس ٹو اے مائنر چائلڈ, ڈو پیرنٹس نیڈ ٹو پے زکوٰۃ آن دیئر بہاف. دیکھیے اس میں دیکھا جائے گا کہ ریئلسٹکلی, علی رضا بھائی آپ بتائیں کہ بچے کو اگر کوئی سونا اور چاندی کے تحفے ملے ہوں نابالغ کو, تو اس پر کیا ہوگا, کہ ماں باپ کو ان کے بہاف پر دینا ہے؟ ماشاء اللہ, جیسا کہ آپ نے پہلے ارشاد فرما دیا ہے کہ ایک جو تھا حق ملکیت, زکوٰۃ کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ قبضہ, کہ ماسٹر کہ ہم اس کے کہ وہ ہمارے انڈر میں ہے, اور جب تک ہمارے انڈر میں نہیں ہے تب تک اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتا ہے. اور رہی بات بچوں کی, تو بچوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے, اگر وہ بالغ نہیں ہے اسلامک کے اعتبار سے تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اوکے, تو بچے کی اگر پوری طرح سے اس کی اونرشپ ہے, اور یہ نہیں ہے کہ میں نے ماں باپ نے صرف ان کے نام پر ایسے ہی رکھا ہے لیکن ایکچولی ان کی ملکیت ہے, تب بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے چونکہ نابالغ ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ایک سوال کسی نے کیا ہے, واٹ اباؤٹ کیلکولیشن آف میوچل فنڈ انویسٹمنٹ. میوچل فنڈ انویسٹمنٹ کا بھی طریقہ وہی ہے جو شیئرس کا ہوگا, آپ اپنے یونٹس کیلکولیٹ کریں, یونٹس کی ویلیو نکالیں مارکیٹ ریٹ, اور اس حساب سے کیلکولیٹ کر لیں. ایک اور سوال ہے کہ میرے پاس 5 تولہ سونا ہے, میں اس پر زکوٰۃ نہیں دوں گی, لیکن اگر میرے پاس 1 کلو چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے. دیکھیے جیسا میں نے کہا کہ جب کمبینیشن ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملا کر کے دیکھنی پڑیں گی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میرے پاس سونا تو اتنا نہیں ہے اس لیے میں سونے پر زکوٰۃ نہیں دوں گی. ایک میری سلائیڈ ہے اس پر, یہ میں آپ کو یہاں دکھانا چاہتا ہوں, یہ شیئر کر رہا ہوں میں اسکرین پر, آپ دیکھیں اس کو. اگر یہ ساری چیزیں مل کر کے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سونا چاندی پیسہ اور اسٹاک, یہ تینوں چیزیں اگر ہم جوڑ دیں گے تب ہماری یہ نصاب سے اوپر ہو رہی ہیں کیا. اور آج کے زمانے میں جیسا میں نے کہا نصاب قریب 25,800 ہے, اگر سونے کا بھی نصاب ہم لیتے ہیں تو 4,09,000, اور اس کے اوپر زکوٰۃ پورے پر ادا کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ میرا سونا 5 گرام سے کم ہے تو ہم اس پر 5 تولہ ہے تو میں نہیں دوں گی. دوسری چیز ایک چیز بتا دوں کہ ایک اور خدشہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ پورے پر زکوٰۃ دینی ہے یا نصاب مائنس کر کے دینی ہے. جیسے انکم ٹیکس میں ہم کرتے ہیں نا کہ 50,000 یا 60,000 کی چھوٹ ہوتی ہے, چھوٹ کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. نہیں, اس پر پورے پر زکوٰۃ دینی ہے, نصاب مائنس نہیں ہوگا. اچھا, آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ ہمارا وقت ختم ہونے کو آیا, 2 بج چکے ہیں, لیکن پھر بھی ہم کنٹینیو کریں گے, ہو سکتا ہے اور 15-20 منٹ لگے. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو انشاءاللہ ہم سوالات کو لے سکتے ہیں جتنا بھی ہے. اور میرے خیال سے اچھی بات ہے کہ کافی سوالات آ رہے ہیں اور اس میں کافی ساری چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. بادشاہ نسیم نے پوچھا ہے کہ آپ کہا زکوٰۃ سید کو نہیں دے سکتے, واٹ اف دے آر ریئلی ان نیڈ اینڈ پور. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. یہ تو حکم اللہ تعالیٰ کا ہے کہ میں نے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں علی رضا صاحب سے بھی کہوں گا اس پر روشنی ڈالے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا کہ یہ نبی تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے. اور یہ چیز جو ہے کہ کوئی بھی چیز ان کو ایسی ملے, ایک تو اس لیے بھی کیونکہ یہ اجر کے طریقہ لگے, دوسرا یہ کہ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پاک نہیں ہے, یعنی کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ناپاک پیسہ ہے, یہ زمین یہ اپنے پیسہ جب نکلتا ہے تو پیسہ پاک ہوتا ہے. تو اس لیے بھی کہ یہ پیسہ اچھا نہیں ہے, یہ سید کو نہیں ہے اجازت دینے کی. لیکن ہاں, ہمارا اولین فریضہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور اچھے پیسوں سے کریں اور اچھے طریقے سے کریں. اور جیسا میں نے کہا ہے کہ ہم لوگ سب زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا پیسہ بھی الگ سے نکالیں جو ہم اچھے سے اچھا پیسہ ہو جو ہم سید حضرات کی خدمت میں پیش کریں. علی رضا صاحب اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل, ماشاء اللہ آپ نے جو جواب عنایت فرمایا بالکل اس کا سمری ہے. بس یہ عرض کرنا چاہوں گا جو تمام لوگ سن رہے ہیں کہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں تو تو ان کے کچھ تقاضے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں چاہا, اللہ رب العزت نے ان سے کہلوایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی امت سے کچھ مت مانگیے, بس اپنی اور اپنے گھر والوں کی محبت مانگیے. حدیث میں ایک آتا ہے کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مجھ سے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت نہ کرو, یعنی میری حیثیت تمہارے نزدیک تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو. تو یہ ایمانی تقاضا اور ایمانی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم جو سعادات ہیں وہ آل رسول ہوتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی سے, خاندان سے ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑے ہی سختی برتی ہے. حضرت امام حسین کے دہن مبارک میں ایک کھجور کا صدقے کا ایک کھجور چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
انگلی مبارک سے اس کو نکالا اور کہا کہ جو ہے نا ہاشمیوں پر یہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہمارے دل کی کیفیت ہے, کیا ہم اپنے ماں باپ کو کیا زکوٰۃ کے پیسے سے دے سکتے ہیں؟ ایک تو ہے کہ چلیے ہمارا ایک اسلام نے کہا ہے, لیکن یہ ہمارا دل کیا کہتا ہے کہ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے, کیا ہم ان کو یہ سب چیزیں جو صدقات اور نفلی صدقات تو شاید دے بھی سکے, لیکن جو زکوٰۃ ہے, اور اس کو اسلام میں اور قرآن و حدیث میں جو نا مال کا میل کہا ہے زکوٰۃ کو, کہ یہ مطلب پاک کرنے کے لیے, پیورٹی کرنے کے لیے, محبت میں, تو کیا ہم ایسی شخصیت کو دیں جو اس سے بڑھ کر ہے؟ تو یہ ہمارے دل اور ایمانی تقاضا ہے کہ ہم آل رسول کے لیے کچھ ایسے چیزیں مہیا کریں, جیسے کہ ماشاءاللہ سری سختی فاؤنڈیشن اور محترم اسکالر عبدالرحیم صاحب نے اس چیز کے لیے بڑا اہتمام کیا. اور خود ہم صحابہ کرام کے دور میں دیکھتے ہیں جب کہ بیت المال کا نظام تھا, اور خلافت کے وقت میں دیکھتے ہیں, سلطنت کے وقت میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آل رسول اور سادات حضرات کے لیے, جب کہ اس دور میں بھی ضرورت مند رہتے تھے اور رہے ہوں گے ضرور, تو ان کے لیے انتظام جو صحابہ کرام نے کیا ہے, ان کے لیے ادب, تعظیم اور محبت کے ساتھ اگر ان کی کچھ ضرورتیں, دنیاوی ضرورتیں تھی, تو ان کو آپ نے بڑے ہی ادب کے ساتھ اور اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے, کہ تاکہ ان کا دل ہٹ نہ ہو اور ہمارے ایمانی تقاضے جو ہے ان کے جذبات لبریز نہ ہو. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو آل رسول ہے, جن کی برکتیں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کی محبتیں آپ کے دل میں ہونی چاہیے, تو اس سے ہم کو سبق اور ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہم اگر کوئی ایسے ضرورت مند ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ رہتے ہو, تو ان کو اپنے پاک اور صاف اور شفاف پیسے سے لینا, ان کی ہم مدد کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ان کی تکلیف کو اپنے ساتھ بانٹ سکتے ہیں. ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان کے جو دنیاوی تکلیف ہے ان کو دور کرنے کی ہمیں یہ توفیق ملی ہے, تو ہمیں اس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ علی صاحب. جی ریڈمی نے سوال کیا ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کو کچھ پیسے دیتا ہوں, ان کے اکاؤنٹ میں رکھتا ہوں, تو اس پر کیا میرا زکوٰۃ کیلکولیشن ہوگا یا ان کے نصاب میں آ جائے گا؟ اگر پیسہ آپ کا ہے اور آپ کی ملکیت ہے, اس پر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہاں استعمال ہوگا, کیسے استعمال ہوگا, تب وہ آپ ہی کا پیسہ ہے اور آپ کی کیلکولیشن میں آئے گا, آپ کے نصاب کے کیلکولیشن میں آئے گا. محمد شہزاد صاحب نے پوچھا ہے کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں صاحب نصاب ہوں, میں ٹریڈر ہوں, لیکن میری انکم بند ہے 2 مہینے سے, تو میں کیا بعد میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ دیکھیے زکوٰۃ ڈیلے کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اس پر گناہ ہے. میں سمجھ سکتا ہوں مجبوری آج کے حالات میں, لیکن میں یہی کہوں گا شہزاد صاحب کے سے کہ شہزاد صاحب آپ الحمدللہ صاحب نصاب ہیں, آپ مجبور ہیں فی الحال کیونکہ آپ کے پاس ریونیو سائیکل جو ہے, کیش کی سائیکل وہ بند ہو گئی ہے, لیکن الحمدللہ آپ کے پاس ایسیٹس ہیں, آپ کے پاس دکان ہے, آپ کے پاس اسٹاک ہے. لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو صاحب نصاب تھے اور اب صاحب نصاب نہیں رہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, ان کا جو کچھ تھا سب کچھ ختم ہو گیا ہے, اور آج ان کو اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے زکوٰۃ کو پوسٹ پون نہیں کریں. اگر ہم اپنا زکوٰۃ دے بھی چکے ہیں تو ہم اپنی ایڈوانس زکوٰۃ بھی نکال دیں. آپ ایڈوانس زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں. اگر میرے زکوٰۃ سے زیادہ آپ والنٹری تو اس سے زیادہ نکال ہی سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ چلو میں اگلے سال کی زکوٰۃ ابھی نکال دوں گا, تو وہ بھی آپ نکال دیں, کیونکہ آج سچ میں ضرورت ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, کچھ ایسے لوگ سے ملاقات ہوتی ہے, کچھ ایسے اداروں سے معلوم ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ آتے تھے جو پہلے ہمارے ادارے میں آ کر کے پیسے دیتے تھے, آج جب وہ آتے ہیں ہم کہتے ہیں کتنے کا رسید کاٹیں, تو کہتے ہیں حضور شرم آتی ہے بولتے ہوئے, لیکن آج کل دینے کی حیثیت نہیں ہے صاحب, کچھ ہو تو ہمیں بھی مدد کر دیجیے. اور آج کے حالات ایسے ہیں کہ خاص کر کے جو لوگ مانگتے ہیں ان کو تو پھر بھی مل جاتا ہے, کئی ایسے با عزت با وقار لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے. میری درخواست صرف یہ رہے گی کہ آپ بھلے باہر نہ دیں, آپ بھلے لائن لگوا کر کے غریبوں کو نہ دیں, آپ بھلے دکھاوا کر کے نہ دیں, لیکن اپنے گھر کے آس پاس ہر پڑوسی سے, اپنے رشتہ داروں سے پوچھ کر کے ان کی ضرور پوری کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پر کئی گنا اجر دیں گے. میرے خیال سے اس کو پوسٹ پون کرنے میں جو ہمارے دنیاوی فائدہ ہے, اس کو ایڈوانس میں دینے میں ہماری کئی گنا زیادہ اخروی فائدہ ہے, آخرت کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کے بدلے, اس تکلیف کے بدلے میں ہمیں دیں گے. ایک انگریزی محاورہ بھی ہے, کہتے ہیں نا کہ give until it hurts. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے ہمیں کہ اتنا ہی دو, 40 کا ایک حصہ دے دو, لیکن اتنا دینا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا نا آپ کو کہ وہ زکوٰۃ وہ صاحب نصاب بنے ہی نہیں, انہوں نے اتنا دے دیا, ان کے پاس کبھی اتنا تھا ہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ دے پاتے. اس لیے میں اکثر یہ کوئز کوشچن پوچھتا ہوں کہ کون سی ایسی فرض ہے جو سنت نہیں ہے, کیونکہ زکوٰۃ وہ
چونکہ ان کے پاس زکوٰۃ کے لائق اتنی پیسہ انہوں نے جمع ہی نہیں کیا. کئی صحابہ بھی ایسے تھے جنہوں نے زندگی بھر میں اتنا پیسہ جمع نہیں کیا کہ ان کو کبھی زکوٰۃ دینی پڑے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کو پلیز ایسے نہ سوچیں کہ ہم آگے بڑھا دیں, پوسٹپون کر دیں, بلکہ یہ سوچیں کہ اب کتنے لوگ زیادہ ضرورت ہوں گے مجھ سے, ان کو میں کسی طرح سے دوں. میوچل فنڈ کا اماؤنٹ کا پھر کیلکولیشن پوچھ رہے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جتنی یونٹ ہے اور جو اس کا مارکیٹ ویلیو اس دن میں, اس سے کیلکولیٹ کر کے اس پر 2.5% زکوٰۃ نکلے گی. بینک کوڈی آصف رحمان صاحب نے پوچھا ہے اگر نیگیٹو ہوگا تو کیا ہوگا. اگر نیگیٹو ہوگا تو وہ نیگیٹو ہی آئے گا, چونکہ وہ ساری ان چیزوں کے لیے ہے جو کہ آلریڈی زکاتبل ہے. مثال کے طور پر ایسیٹس یا ڈیٹرز, ان سب چیزوں کے اگینسٹ میں ہوگا تو وہ نیگیٹو ہی لیا جائے گا. زکوٰۃ کیلکولیشن ایس آئی پی کا بھی وہی رول ہوگا جو میوچل فنڈ کا ہوگا. جتنا بھی پیسہ آپ نے لگایا ہے ان سب پیسے کے اگینسٹ میں کتنی یونٹس آئی ہیں اس کو کیلکولیٹ کریں, اس یونٹس کی مارکیٹ ویلیو نکالیں اور اس کے بیسس پر اس کی زکوٰۃ کیلکولیشن کر لیں. کین وی ہیو دا فائل شیئرڈ اگین ان دا واٹس ایپ گروپ, فیو ممبرس ہیو جوائنڈ. جی بالکل کر دیں گے, باقی سب ٹھیک ہے. کین وی گیو زکوٰۃ ٹو آور گرینڈ مدر ہو از نیڈی. دیکھیے میں کہوں گا پھر سے, جیسا بھی مولانا علی رضا صاحب نے کہا کہ ہم اپنے ماں باپ کو ایسی چیز دیں گے جو کہ پاک نہیں ہے, تو آپ ایسی چیز دیں ان کو جو اچھی چیز ہو. آپ غیر زکوٰۃ آپ اچھے پیسے میں سے ان کو دیں. زکوٰۃ کو اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ لینیج میں منع ہے. میں پھر سے وہ سلائیڈ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر, کن کن چیزوں کو کن کو منع ہے. تو جیسا میں نے بتایا کہ اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ لینیج میں منع ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے رائٹ سائڈ میں دیکھیں, اسکرین کو آپ دیکھیں, ریلیشنز آف برتھ اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ منع ہے. مدر, فادر, سن, ڈاٹر, گرینڈ فادر, گرینڈ سن, گرینڈ مدر, گرینڈ ڈاٹر, یہ ساری چیزیں منع ہے. ان کو مدد کرنی چاہیے بے شک. ایک اور چیز یاد رکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, اس کو ایک ثواب ملتا ہے, لیکن جو زکوٰۃ یا صدقہ اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے اس کو 2 ثواب ملتا ہے. ایک تو غریب کو دینے کا اور ضرورت مند کو دینے کا, اور دوسرا اپنے رشتہ دار کو دینے کا, صلہ رحمی کا, قرابت داروں کا حق دینے کا. تو ان کو سب سے پہلے دیجیے, اور میرا کہنا ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو دوسرے کوئی جگہ سے بھی دیجیے. لیکن دوسرے ریلیشنز جو اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ برتھ ریلیشنز نہیں ہیں, مثال کے طور پر بھائی, بہن, چاچا, بہو, ماں, ساس, یہ ساری چیزوں کو آپ دے سکتے ہیں, اور ان کو پہلا حق ہے خاندان کا پہلے دینے کا. ریڈمی نے ایک سوال کیا ہے, 19 سال ہو رہے ہیں, پی ایف 14 سال تک زکوٰۃ نہیں دی ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس کو الگ سے کیلکولیٹ کریں گے, یہ تو کافی ڈیٹیل میں چاہیے گی. کیلکولیشن شیٹ بالکل شیئر کریں گے عبد الرحمان صاحب. میں پرائیویٹ والے ایک سوال ابھی نہیں لوں گا, انشاءاللہ میں بعد میں آپ لوگ سے کانٹیکٹ کر کے جواب دے دوں گا. ایئرلی فرسٹ میں زکوٰۃ کیا ہوگا, محمود علی صاحب نے پوچھا. دیکھیے ایک میں نہیں, آپ نے کہا قمری سال آپ لے لیں, ایک رمضان لے لیں, ایک شوال لے لیں, ایک ذی القعدہ لے لیں, ایک ربیع الاول لے لیں, کوئی بھی دن لے لیں, 27 رمضان لے لیں, اور ہر سال اسی تاریخ کو آپ کریں, کیونکہ قمری سال کے حساب سے زکوٰۃ کی میعاد طے ہے. اگر آپ شمسی سال یعنی کہ سولر ایئر کے حساب سے کریں گے تو ریٹ کو بدلنا پڑے گا, آپ قمری سال سے کریں. ایک پرائیویٹ سوال میں اب چھوڑ رہا ہوں, چونکہ عربی سال کے حساب سے ایئرلی ڈیٹ بڑھ جاتا ہے. بالکل محمود علی صاحب بالکل صحیح آپ نے کہا ہے, عربی سال کے حساب سے ہم لیں گے, مئی کے حساب سے نہیں لیں گے. یہ معراج احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ 1 لاکھ روپے اگر میرے اکاؤنٹ میں بیلنس ہے تو کیا ہم ایک لاکھ کو زکاتبل ایسٹ لیں گے؟ جی ہاں, اگر اس میں آپ کے زکوٰۃ انٹرسٹ جڑا ہوا ہے تو انٹرسٹ کو آپ ہٹا دیں, انٹرسٹ کو ہٹا سکتے ہیں. انٹرسٹ پہ زکوٰۃ نہیں, جیسا میں نے کہا آپ انٹرسٹ کو بھی نکال دیں ہر سال. اگر میرے پاس کسی شیخ ضیاء نے پوچھا, اگر میرے پاس جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, اگر میرے پاس جوائنٹ سیونگز اکاؤنٹ ہے میری ماں کے ساتھ, اور اس میں 2 لاکھ روپے رکھے ہوئے, کس پر زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ تو اس پر دیکھنا یہ نہیں ہے کہ اکاؤنٹ کس کے نام پر ہے, اکاؤنٹ دیکھنا ہے کہ پیسہ کس کا ہے, اس میں پیسہ کس کا ہے. ہو سکتا ہے اکاؤنٹ میرا میری وائف کے ساتھ ہو لیکن اس میں پیسہ میرا ہو, اور ہو سکتا ہے میرا میری امی کے ساتھ ہو جس میں پیسہ ان کا ہو. تو پیسہ کس کا ہے یہ دیکھنا طے کرنا ہے, نہ کہ کس کے نام سے زکوٰۃ ہے. What about zakat on money I have taken as loan and not repaid? دیکھیے جو پیسہ آپ نے لیا ہے ایز لون اور واپس نہیں دیا, اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے, وہ آپ کی لائبلٹی آپ کو زکوٰۃ سے مائنس کرنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ اس شخص کو زکوٰۃ دینا ہے جس نے آپ کو لون دیا ہے, تو اس پر آپ کو یہ مائنس کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی آپ نے لون لیا ہے اس کو مائنس کرنے کا طریقہ ہے. My children less than 15 years old having some savings from pocket. اچھا ایک سوال مجھ سے کسی نے کیا میوچل فنڈ کے سلسلے سے کہ اگر اس پر اچھا یہ بعد میں دیتا ہوں, مائنس پر سوال ہے. کسی نے کہا کہ 15 سال سے چھوٹے بچے ہیں میرے, ان کے کچھ پاکٹ منی سیونگ ہے, ان کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ہے. اسلامک وے اڈلٹ ایج 18 ہے یا 15. اس پر میں علی رضا صاحب سے کہوں گا کہ بلاغت کی عمر کیا ہے اسلام کے مطابق, کب اڈلٹ مانا جاتا ہے, شخص بالغ مانا جاتا ہے, اور اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے, یہ بتا دیں. جی بے شک.
مرد کے لیے اسلام میں جو ایڈلٹ کا ہے وہ ہے 9 سال سے لے کر 12 سال کے اندر مردوں کے لیے، اور بعض نے ایک قول 15 کا بھی کیا ہے۔ اب وہ ہے کہ جو اس کے اثرات اگر ظاہر ہو جاتے ہیں ان کے بیچ میں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں، اور اثرات مطلب ہم لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ اور اسی طرح عورت کے بھی عورت میں یا مطلب لیڈیز میں یا لڑکی میں جو مطلب ایڈلٹ کے جو اسلامک ویو سے ہے کہ 7 سے لے کے 11 سال ہے، تو یا پھر اس بیچ میں ان کے اگر وہ سمبولک یا وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہے علامت، تو وہ بالغ مانا جاتا ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ جی جی بالکل، تو جب بھی سائنس آف بلوغت آ جائیں، یعنی کہ سائنس آف میچورٹی آ جائیں بچے میں، چاہے وہ بچہ میل ہو یا فیمیل ہو، تب وہ بالغ مانا جاتا ہے، اور اس کی عمر 13 سے 15 سال، مین کے لیے، بوائز کے لیے 12 سے 15 سال، اور ویمن کے لیے کبھی کم بھی ہوتی ہے، 11 سے 13 سال کے بیچ میں بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگر آپ نے ایک سوال کیا شہباز صاحب نے کہ میرے بچے 15 سال سے نیچے ہیں، اگر بلاغت پر نہیں پہنچے تب تو ان پر کچھ نہیں ہے، اگر بلاغت پر پہنچ بھی گئے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی جو سیونگ ہے وہ کیا نصاب سے زیادہ ہے۔ اگر نصاب سے زیادہ ہے تو ان پر بھی پڑے گا، اور یہ ایک اچھی طریقہ ہے کہ ان کو کم سے کم یہ کیلکولیشن کا طریقہ بتایا جائے کہ آپ بچے تم کیلکولیٹ کرو اور معلوم کرو کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں، تاکہ یہ ہیبٹ ان کے اندر میں ڈیولپ ہو۔ کسی نے سوال کیا ہے پرائیویٹ میں کہ زکوٰۃ کو آپ مالک بنانا ضروری ہے کسی کو، تو کیا ہم کووڈ ریلیف میں جب راشن دے رہے ہیں تو مالک بنا رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ کووڈ ریلیف میں راشن بھی دے سکتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز کا مالک بنا سکتے ہیں ان کو، اور وہ چیز پھر وہ زکوٰۃ پیسے کے برابر ہی رہے گی۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کو راشن دیا، اب وہ مالک ہے اس چیز کا، وہ چاہے اسے کھائے، چاہے وہ اسے بیچ دے، جو چاہے کرے، تو یہ زکوٰۃ اس میں ادا ہو جائے گی۔ آپ دوائیاں بھی دے سکتے ہیں، آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، آپ کوئی شرط نہیں رکھ سکتے اس میں۔ جی، اس کے بعد ایک سوال آیا سید جاوید احمد کا، ایک شخص نے لون لیا اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی نیت نہیں ہے اس کی، حالانکہ 5 سال، کیا اس کو ویو کر سکتے ہیں زکوٰۃ پر؟ میں نے کہہ دیا اس کے بارے میں کہ آپ پہلے لون جب دیے تھے تب اگر نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی تو آپ اس کو زکوٰۃ میں نہیں لے سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ دے کر کے واپس اس پیسے کو لے سکتے ہیں کہ بھائی تمہارا میرے باقی تھا، یہ تم واپس لے لو۔ پہلے آپ زکوٰۃ دیجیے الگ سے ان کو، اور پھر آپ کا حق ہے کہ آپ ان سے مانگ لیجیے، لیکن اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہے، تو مسلمانوں کو زکوٰۃ سے راشن وغیرہ دیا جا رہا ہے، یہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ زکوٰۃ ادائیگی ہو جائے گی کوئی بھی چیز کے ذریعے سے، یہاں تک کہ اسٹاک کے ذریعے سے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے کپڑوں کی دکان ہے، آپ کپڑوں کا ایک حصہ نکال کر کے اس کی ویلیو کریں اور اس کپڑے کو بھی آپ بانٹ دیں تو بھی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کپڑوں میں دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کھانے کے اشیاء میں دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ دوائیوں کی شکل میں دی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس چیز کا مالک بن جائے اور اس چیز کو مارکیٹ میں ویلیو ہو، وہ چاہے تو اسے جو چاہے کرے۔ باقی میرے خیال سے سارے سوال پورے ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔ کوئی اگر ہینڈز اوپن ہیں، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کوئی چیز، تو ہم عرفان صاحب غالباً ہیں، تو ان سے سوال، ان کو ہم میوٹ کھول رہے ہیں۔ عرفان صاحب آپ اپنا سوال پوچھ لیں۔ عرفان صاحب شاید کوئی سوال نہیں ان کے پاس۔ آئی فون حسیب بھی ہیں ہینڈز اپ، شاید ان کو بھی انمیوٹ کر کے دیکھیں اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو۔ جی آئی فون حسیب صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ہے شاید غالباً۔ اچھا ایک اور سوال آیا ہے سلطان صاحب سے، کین وی گیو زکات ٹو فیملیز آف آور امپلائیز؟ اگر وہ ڈیزرونگ ہیں تو دے سکتے ہیں۔ جی حسیب صاحب۔ جی حسیب صاحب۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بولنا یہ تھا رحیم بھائی کہ جیسے کہ ہمارے بچے ہیں الحمدللہ بالغ ہیں، لیکن سب ہمارے ماتحت ہیں، تو ان لوگوں کا جتنا ہے سارا خرچہ میرے سے ہی چلتا ہے، تو زکوٰۃ میں اپنا دوں گا کہ سب کا الگ الگ دوں گا؟ کیا ہوگا اس کا حساب؟ دیکھیے جو آپ چلا رہے ہیں ان کے خرچ کو، جو آپ کے پاس بچ رہا ہے آپ کے چلانے کے بعد، اس پر زکوٰۃ آپ دیں گے، اور اگر ان کے پاس کچھ پیسہ اس کے علاوہ بچ رہا ہے ان کا ذاتی، تو اس پر وہ زکوٰۃ کے ذمہ دار ہوں گے۔ ورنہ اگر ان کی اپنی کوئی ذاتی چیز نہیں ہے، مان لیجیے ان کے پاس کوئی ایسی ملکیت نہیں ہے یا اتنا نہیں ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ رہے ہیں، تب ان کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن ہاں ان کو یہ کم سے کم احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ حساب لگانا ہے کہ میرے پاس کوئی زکوٰۃ کی چیز ہے یا نہیں، کیونکہ وہ بالغ ہو چکے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض، ان پر کم سے کم یہ کیلکولیشن جاننا ضروری ہو چکا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی ایک کسی نے، یہ سلطان صاحب نے پوچھا ہے ٹریڈنگ سٹاک میں مجھے کاسٹ پرائز پر کرنا ہے یا سیلنگ پرائز پر؟ جی سلطان صاحب آپ کو سیلنگ پرائز پر کرنا ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ سیلنگ پرائز ایک ہول سیل سیلنگ پرائز بھی ہو سکتی ہے، نہ کہ
मैंने मार्केट मैंने जो रिटेल प्राइस है, आप होलसेल प्राइस भी ले सकते हैं। इसीलिए हर साल रेट को नया निकालना पड़ता है। क्वांटिटी अगर आपकी सेम हो, जैसे सोने की क्वांटिटी सेम होती है हर साल, लेकिन रेट बदलता रहता है, इसलिए वैल्यू भी उसकी बदलती रहती है। कुछ सवाल प्राइवेट क्वेश्चंस के भी हैं, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा मैं उनको करने की, और नहीं होगा तो हमारा हेल्पलाइन भी हमने आपको दिया हुआ है, और व्हाट्सएप भी है इस नंबर पर। आप चाहें तो इस मैं स्क्रीन पर फिर डाल रहा हूँ इस नंबर पर, आप इस नंबर पर मैसेज कर लें या कॉल कर लें। इंशाअल्लाह ताला हम पूरे रमज़ान आपकी खिदमत में रहेंगे और जो भी कोशिश हो सकेगी हम करेंगे। इस ग्रुप पर भी, जो ज़कात वाली ग्रुप है, इसको हम ओपन करेंगे चैट के लिए, तो ज़कात के सवाल जो भी होंगे आपके, आप उस पर भी डाल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे उनकी भी जवाब देने के लिए। तो अगर और कोई सवालात न हो तो फिर मैं फिर अली रज़ा साहब को दावत दूंगा कि वो दुआ से और फिर आखिरी कलमात अपने बोल करके हम सबको अपने मुशर्रफ करें। सुल्तान साहब ने एक और सवाल लास्ट में पूछा है, ज़कात फैमिलीज़ को एम्प्लॉयज़ के दे सकते हैं क्या? जी हाँ, दे सकते हैं। अगर वो ज़रूरतमंद हो, उसके तहत आते हो तो आप दे सकते हैं। जैसा हमने कहा, आप एम्प्लॉई को भी दे सकते हैं, लेकिन यही शर्त है कि एम्प्लॉई को मैंने सैलरी की जगह में नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर किसी की सैलरी है मान लीजिए कि 5,000 रुपया, और हम ये सोचते हैं कि अरे हम इसको हर महीने 2,000 रुपया ज़कात दे दिया करेंगे, ये नहीं हो सकता। अगर आप उसकी वाजिब सैलरी 7,000 रुपये होती है, आप 7,000 रुपया दीजिए, और उसके बाद उसके पास पैसा नहीं बचता, उसकी फैमिली बड़ी है, उसको ज़कात के मुस्तहिक है वो, तो आप बेशक उसको ज़कात दीजिए, अलग से दीजिए, उसको दीजिए, उसकी फैमिली को दीजिए, दे सकते हैं। लेकिन उसकी जो सैलरी ड्यू होती है वो उसको पूरी मिलनी चाहिए। ये ना हो कि हम उसको सैलरी कम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम उसको ज़कात दें, बस यही। बाकी सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला अच्छा, एक मोहम्मद शहजाद साहब का बहुत ज़रूरी सवाल आया है, और वो भी मैं जवाब दे दूं। और वैसे बताऊं कि इसके अलावा बहुत सारे मसले इस स्लाइड्स में जो आपके सामने हैं, और आपको PDF वर्जन में भी अवेलेबल होंगी। आप इंशाल्लाह उसको मुताला करें, कोई भी क्लैरिफिकेशन ज़रूरत हो तो हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मोहम्मद शहजाद साहब ने पूछा है कि ज़कात देते वक्त बताना ज़रूरी है क्या कि हम ज़कात दे रहे हैं? जी नहीं, ज़कात देते वक्त बताना ज़रूरी नहीं है। ज़कात देते वक्त जो ज़रूरी है वो ये है कि हमें नियत करना ज़रूरी है, कि हम जब दे रहे हैं हम नियत सही तरह से कर लें कि हम ज़कात ही है ये। तो इसकी भी एक स्लाइड है मेरी, मैं देख रहा हूँ कि अगर दिखती है तो मैं बता दूँ कि ज़कात में नियत कब करना ज़रूरी है, कब नियत करनी ज़रूरी है। देखिए मैंने बताया यहाँ पर कैसे आप दे सकते हैं, नियत कब करनी है, मैं देखता हूँ। हाँ, ये देखिए नियत की स्लाइड मैंने डाल दी है कि आपको नियत दिल में करनी है। आप अगर पहले पैसा अलग कर लें कि इतना पैसा मेरा ज़कात होता है, मैं इसको अलग कर दूँ, अगर आप नियत करके उस पैसे को अलग कर देंगे तो आपको वो पैसा ज़कात की नियत से अलग होगी। अब आप जब भी उसमें से निकालेंगे हर बार नियत करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़कात ही होगी। अगर आप डायरेक्टली किसी को दे रहे हैं, किसी शख्स को आप डायरेक्टली दे रहे हैं, तो देते वक्त आप नियत कर दें कि ये, अपने दिल में नियत कर लें कि ये ज़कात। अगर आपने उस वक्त नियत नहीं की, लेकिन आप वहाँ से आपने किसी को दे दिया मान लीजिए 1,000 रुपया, और आप वहाँ से निकल गए, अरे मैं चाह रहा था ज़कात में देने के लिए, तो जब तक उसके हाथ में है और इस्तेमाल में नहीं आया है तब तक भी अगर आप नियत कर लेंगे तो वो नियत मानी जाएगी। लेकिन अगर आप किसी अदारे के थ्रू दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी मदरसे को दे रहे हैं या किसी अस्पताल को दे रहे हैं, तो उनके टाइम पर आप जब देंगे तो वो इनडायरेक्ट देना हो कि आप इसको देंगे फिर ये किसी बेनिफिशियरी पर खर्च करेंगे। तो जब आप देंगे तब आप नियत कर लें कि ये पैसा मैं इनको दे रहा हूँ इस नियत से कि ये ज़कात के मुस्तहिक पर खर्च करेंगे, तो ये ज़कात अदा हो गई। और अगर तब नहीं करे तो जब तक उनके पास है और उन्होंने नहीं दिया किसी को, तब तक भी अगर आपने दिल में नियत कर ली तब भी वो अदा हो जाए। तो ये नियत का शर्त है, बोलने का शर्त नहीं है। कई लोगों को बल्कि उनकी शर्म के हिसाब से उनको न बोल करके ही देना बेहतर है। उनको ये नहीं बोलेंगे हम कि आपको ज़कात दे रहे हैं, आप कहेंगे कि ये रखिए तोहफा है, ये रखिए ईदी है, ये रखिए आप बच्चों के लिए है, इस तरह से बोल करके आप बिल्कुल दे सकते हैं। किसको ज़कात देना है, ये भी एक सवाल आया है आरिबा का। ये वाली स्लाइड है, यहाँ पर आप देख सकती हैं, ये कुरान शरीफ के आयात हैं, उसमें से फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, जो ग्रीन हैं उनको आप बेशक दे सकते हैं, जो रेड हैं उनको आज के दिन में उतनी रेलेवेंस नहीं है। मिसाल के तौर पर आमिलीन उस ज़माने में होती थी जबकि कोई ज़कात कलेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से होता था जो कि कलेक्ट करता था ज़कात, आज वो रेलेवेंट नहीं है। तो फ़कीर को आप देंगे, मिस्कीन को आप देंगे। बाकी जो ऑरेंज है मैंने कहा है कि ये उस ज़माने के हिसाब से तो नहीं, लेकिन आज के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कुछ इस पर आ सकते हैं। मुअल्लफ़ा क़ुलूबुहुम, ऐसे लोग हों जिनके दिल नरम हो जाए आपकी तरफ, उनको दे सकते हैं। रिक़ाब यानी कि स्लेवरी से बचाने के लिए, उस वक्त पर ग़ुलाम को आज़ाद करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। आज के ज़माने में उसलिए तो शायद नहीं होगा, लेकिन कई ऐसे हालात हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कई लोगों के पास जो गलत तरीके से जेल में बंद है, उनको वहाँ से निकलने के लिए हमें केस लड़ने के लिए पैसा देना पड़ता है।
ان کو نکلنے کے لیے ہمیں بیل کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے تحت بھی آ جائیں اور ان کو اس کے تحت بھی آ جائے. غریم جس کے پاس میں بہت زیادہ لون ہو اور فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کے راہ میں دیں, جیسے ہم کبھی علماء کو یا کوئی بھی ایسے ضرورت مند ہو جن کو ہم ضرورت اللہ کی طرف سے دیں گے. اینڈ ابن السبیل یعنی کہ جو بھی راستے پر کسی وجہ سے مجبور ہو, پیسہ اس کے پاس نہ ہو, مسافر ہو, اس کو آپ دے دیں, اور ان کو بھی دے سکتے ہیں بھلے وہ کہیں کا بھی. who to give زکوٰۃ, جاب نہیں کر پا رہی ہوں. اوکے, شو دا سلائڈ who to give زکوٰۃ. تو یہ میں نے بتا دیا آپ کو عریبہ صاحب نے. آپ کے بھائی زکوٰۃ لے سکتے ہیں, یعنی بالکل آپ کے بھائی بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں. میں نے ایلیجیبل اور زکوٰۃ میں بھی بتا دیا ہے. یہاں پر میں نے بتایا ہے, یہ دیکھیے یہ سلائڈ پر, کہ صرف اپورڈ اینڈ ڈاؤن ورڈ پر آپ نہیں دے سکتے ریلیشن میں, باقی اب ادر ریلیشنز لائک بردر, سسٹر, انکل. میں نے کہا ہے اپنے خاندان کو اپنے رشتہ دار کو ضرور دینا ہے, تاکہ ان پر ڈبل ثواب ہے کہ بھئی ہم زکوٰۃ دینے کا یا صدقہ دینے کا یا خیرات کرنے کا ثواب بھی ہے, اور صلہ رحمی کا بھی ہے, اپنے خاندان کو دینے کا بھی فائدہ ہے, اس کا بھی ثواب ہے. بالکل, اگر وہ زکوٰۃ کے لمٹ میں نہیں آتے. دیکھیے ایک اور چیز میں نے بتائی تھی کہ کون زکوٰۃ کے اس میں نہیں آ سکتا, یہ والی ایک اور لمٹ ہے کہ زکاتبل ایسٹس اس کے پاس اتنے نہ ہوں جو نصاب تک پہنچ رہے ہوں, اور نان اسینشیل ایسٹس بھی اتنے نہ ہوں جو نصاب تک پہنچ رہے ہوں, تو پھر ان کو دیکھنا پڑے گا.